کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اور حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کی ذکر خیر میں ہم اور آپ یہاں پر شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے بدلے میں ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے عقل اور ادراک سے بہت بالا تر ہے۔ آپ کا ایک ایک قیمتی وقت یہاں پر جو آپ صرف کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو آپ یہاں پر بیٹھ کر کے صرف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو ہزاروں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بہت ہی آئیڈیل ہے اس وقت کے اعتبار سے، بڑی نمونہ عمل ہے اس وقت کے اعتبار سے۔ ہم اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج امت کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو وہ علم کی ضرورت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان ایک ایسی عظیم ذات کا نام ہے جنہوں نے نہ صرف طریقت کے ذریعے اسلام کی آبیاری کی بلکہ آپ نے تعلیم کے ذریعے بھی اسلام کی آبیاری کی ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات اگر آپ دیکھیں تو شریعت و طریقت کا حسین سنگم نظر آتی ہے۔ حضور مجدد الفسانی کی ذات علم و عمل کا حسین سنگم نظر آتی ہے، حسین پیکر نظر آتی ہے۔ آج اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو پہنچ گئے، ہم نے تو اللہ کو پا لیا۔ اب ان کو نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزوں سے مطلب ہے، انہیں نہ مسجدوں سے مطلب ہے، نہ مدارس سے مطلب ہے۔ انہوں نے تو بس اپنا جبہ قبہ پہنا اور ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹیاں پہن کر کے نکل گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں علم حاصل نہیں کیا، مدارس کی چٹائیوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کسی استاد کے سامنے درس حاصل نہیں کیا، بس انہوں نے اپنے آپ کو سوچ لیا کہ ہم تو اللہ کو پہنچ گئے۔ قسم خدا کی وہ شخص ہرگز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید الطائفہ سید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ وہ بغیر شریعت پر عمل کیے اللہ کو پہنچ گیا، تو اس نے سچ کہا کہ وہ پہنچ گیا، لیکن وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچا بلکہ وہ شیطان کے ہاں پہنچ گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا، ما وصلوا الی اللہ، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے بلکہ وہ لوگ شیطان کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شیطان کے پاس پہنچ گئے۔ اس لیے اگر آپ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے، انہوں نے تعلیم کے ذریعے اس امت کو عظیم پیغام دیا ہے۔ آپ اگر ان کی ذات کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں منکشف ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص بے علم ہو کر کے سوچتا ہے کہ ہم نے وہ درجہ حاصل کر لیا شریعت پر عمل کیے بغیر، اگر وہ سوچتا ہے کہ ہم نے مقام و مرتبہ حاصل کیا، تو امام شافعی محمد بن ادریس جو امام دوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی جاہل کو ولی بنایا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، ہم اللہ کو پہنچ گئے ہیں، ہمیں نہ شریعت سے مطلب ہے، ہمیں نہ نماز سے مطلب ہے، ہمیں نہ روزوں سے مطلب ہے، بس ان کی نگاہ آپ کی جیب پر ہوتی ہے، تو قسم خدا کی ایسے انسان کو علامہ سرہندی علیہ رحمت و رضوان نے خود لکھا ہے کہ امام مجدد الفسانی نے بھی ان سے کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ حضور مجھے حلقہ کی وجہ سے، مجھے حال کی وجہ سے میں تعلیم میں سستی کرتا ہوں، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا تھا کہ کتاب لاؤ، سبق لاؤ، پڑھو، سبق لاؤ، پڑھو،
جو جاہل ہوتا ہے، جو جاہل ولی، جو جاہل صوفی ہوتا ہے، وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آؤ سبق پڑھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علامہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ کتاب لاؤ، سبق پڑھو، کیونکہ اگر سبق نہیں پڑھو گے تو عالم نہیں بنو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم نہیں بنو گے، اور اگر عالم نہیں بنو گے تو جاہل رہ جاؤ گے، اور جاہل جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں مجدد الفسانی نے بھی بڑی تعلیم حاصل کی، اپنے والد سے آپ نے اکتساب علم کیا، آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ بتاتے تقریباً 17 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ یہ مدارس کے انہوں نے درجات طے کیے، مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تب جا کر کے اللہ نے انہیں مجدد کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مجدد الفسانی کانفرنس۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے کتابوں کے ذریعے اس فقط کے علم حاصل ہوتا ہے، نہیں، کچھ لوگ نگاہوں سے بھی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ میں نے نگاہ سے پی ہے، کہو سبحان اللہ، میں نے نگاہوں سے پی ہے، تو نے کتابوں سے پی ہے، میں نے نگاہوں سے پی ہے، تو نے کتابوں سے پی ہے، بہت فرق ہے اے واعظ تیرے میرے پینے میں۔ سبحان اللہ، بہت فرق ہے اے واعظ تیرے میرے پینے میں۔ سیدنا علوی وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، احمد آباد میں غالباً ان کا مزار پاک ہے۔ آپ کے شاگرد تھے، آپ بچوں کو درس دیتے تھے، علم و معرفت کے انوار بکھیرتے تھے، خزانہ لٹاتے تھے۔ سیدنا وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھوڑا غبی تھا، یعنی اس کا ذہن کند تھا، پڑھ نہیں پاتا تھا۔ سیدنا وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے، اس کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بڑے اچھے ذہن کے تھے، بڑے اچھے ذہن کے مالک تھے، جو سبق ان کو ملتا تھا وہ لوگ حاصل کر لیتے تھے، وہ لوگ اچھے طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جو غبی کند ذہن کا بچہ تھا، اس نے ان ہوشیار بچوں سے پوچھا کہ بھائیو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ بہت جلدی علم حاصل کر لیتے ہو، بہت جلدی تم سبق یاد کر لیتے ہو، تمہارا قوت حافظہ بڑا اچھا ہے، حضرت جو سمجھاتے ہیں وہ درس تمہارے ذہن میں گھر کر جاتا ہے، تمہارے قلب میں پیوست ہو جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میں ایسا ہوں مجھے علم حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے مذاقاً اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جناب بات ایسی ہے کہ ہمارے جو استاد گرامی ہیں نا، جہاں وہ وضو کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہاں پر جو نل چالو کرتے ہیں، اور نل چالو کرنے کے بعد جو پانی بہتا ہے، پانی بہنے کے بعد جو وہاں پر کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، جو کیچڑ جمع ہو جاتا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے دوستوں نے مذاقاً یہ بات کہی، ان کو پتا نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت نے یہ بات کہی۔ لیکن ایک رات وہی کند ذہن غبی ذہن لڑکا، وہ طالب علم، اس کو علم کا شوق تھا، اسے علم حاصل کرنا تھا، وہ سوچا چلو آج اپنے دوستوں کی بات پر عمل کر ہی لیتا ہوں۔ وہ وضو خانے گیا کہ دیکھا جہاں پر استاد وضو کرتے تھے وہیں پر کائی جمی ہوئی تھی، وہ کھانے لگا، اٹھانے لگا، اتنے میں حضرت سید وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نادان کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور میں تو آپ کے وضو کرنے والی جگہ سے کائی کو کھا رہا ہوں۔ کہا کیوں کھا رہا ہے؟ کہا صبح میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ان کو علم ایسے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جو اپنے استاد کے وضو کرنے والی جگہ سے جو کائی کھا لیتا ہے اس کا ذہن کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا نادان ایسا نہیں ہے، تو وہاں ایسا نہ کر۔ کہا آ۔ اب حضرت سید وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم پر ترس آ گیا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اساتذہ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اپنے طلبہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا ان کو اب ترس آ گیا، کہا بیٹا آج میں تجھے اپنا علم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج میں تجھے علم دیتا ہوں۔ کہا اپنے سینے سے لگایا اس طالب علم کو، اور جیسے ہی سینے سے لگایا
اپنے سینے کا علم اس کے سینے میں منتقل کر دیا سبحان اللہ. اور اب کہتے ہیں کہ اے طالب علم سن، کل صبح کے وقت جب تم درسگاہ میں جائے تو میں کہیں سفر میں جا رہا ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں، کل کے دن جب درس ہوگا تو میری جگہ پر بیٹھ کر کے تو جو طلبہ کو درس دے گا سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میری جگہ پر بیٹھ کر کے تو طلبہ کو درس دے گا. اللہ اکبر. یہ بات جب اس نے سنی، اب صبح کے وقت طلبہ جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو شرمندہ کر رہے تھے، اس سے کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ کائی کھا لو، تمہارا ذہن کشادہ ہو جائے گا. اب وہ طلبہ نے دیکھا کہ مسند تدریس پر یہ لڑکا بیٹھا ہے جو کل تک غبی الذہن تھا، جو احمق تھا، جو بے وقوف تھا، جس کا ذہن کند تھا، آج وہ وہاں پر بیٹھا ہے. کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تمہیں درس دوں گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ آج میں تمہیں سبق پڑھاؤں گا. کہا سبق پڑھاؤ گے؟ تمہارا ذہن خراب ہو گیا ہے کیا؟ تمہارا ذہن خراب ہو گیا کیا؟ تم پاگل ہو چکے ہو؟ تو ہم کو پڑھائے گا؟ کل تک تو تجھ سے عبارت پڑھنا نہیں آتی تھی، کل تک تجھ سے تو عبارت پڑھنا نہیں آتی تھی، کل تک تو بخاری مسلم حدیث کی جو کتابیں ہوتی تھی وہ تو سمجھ نہیں پاتا تھا، آج تو مجھے پڑھائے گا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ہاں میں پڑھاؤں گا. اس کے بعد جب اس نے پڑھانا شروع کیا، اللہ اکبر، بتاتے ہیں کہ جب اس نے پڑھانا شروع کیا تو اس طریقے سے علم و عرفان کے جواہر بکھیرے، اس طریقے سے علم و معرفت کو، خزانوں کو لٹایا کہ وہ طلبہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. اور انہوں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کل تک تو کچھ نہیں جانتا تھا لیکن آج تیری کیفیت بدل گئی. کہا وہی نسخہ میں نے اپنا لیا جو نسخہ تو نے مجھے کل بتایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی نسخہ میں نے اپنا لیا جو کل تو نے مجھے نسخہ بتایا تھا. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں نے نگاہ سے پی ہے، تو نے کتاب سے پی ہے، بڑا فرق ہے اے باعث تیرے میرے پینے میں. سبحان اللہ. ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو اپنے طلبہ پر شفقت فرماتے ہیں. ایسے مجدد الفسانی نے بھی حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، لاؤ کتاب لاؤ گے، پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین عالم دین بنا دے گا. اگر تم تعلیم حاصل کرو گے تو بہترین امام بنو گے، اگر تم تعلیم حاصل کرو گے تو بہترین دین کے داعی بنو گے، اگر تم علم حاصل کرو گے تو دین کے بہترین مبلغ بنو گے، اگر تم تعلیم حاصل کرو گے تو دین کے ایک بہترین رہنما بنتے ہوئے نظر آؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا آیت کریمہ میں تلاوت کی ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں آپ کو تفسیر کی روشنی میں سید المفسرین علامہ بیضاوی علیہ رحمۃ و رضوان، ان کا تفسیر میں بڑا مقام و مرتبہ ہے. درجہ سامنا فضیلت کا جب دور ہوتا ہے، بچہ جب آخری منزل طے کرنے والا ہوتا ہے عالمیت کی فضیلت، اس وقت اس کو کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی. علماء کرام جانتے ہیں تفسیر بیضاوی سب سے سخت تفسیر مانی جاتی ہے. تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی علیہ رحمۃ و رضوان جب متقی کی تفسیر فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ متقی کے 3 درجے ہیں، 3 منزلیں. کہو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ 3 منزلیں ہیں، 3 درجات ہیں. اب علامہ بیضاوی جب اس کو لکھنے پر آتے ہیں رقم طرح سے لکھتے ہیں بیضاوی کے اندر، فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان کا کفر و شرک سے بچ جانا. سبحان اللہ. پہلا درجہ کیا ہے؟ کفر و شرک سے بچنا. کفر و شرک سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا. یعنی کہ جو متقی ہوگا سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو. اس لائن سے، اس سطر سے علامہ بیضاوی نے ان تمام مکاروں کا خاتمہ کر دیا، ان تمام مکاروں کا بائیکاٹ کر دیا کہ جن لوگوں کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، جن لوگوں کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے وہ
متقی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ ولی بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. قرآن پاک میں ہے نا ان اولیاء الا المتقون، حسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون. جب کسی بات پر تاکید کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر لفظ الا کے ذریعے حد پیدا کیا جاتا ہے. اور ان اولیاء الا المتقون، اولیاء نہیں ہے مگر متقی. اور متقی کی جب تعریف کرتے ہیں علامہ بیضاوی تو فرماتے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کا ایمان سلامت ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ سے علامہ بیضاوی کی اس سطر سے وہ تمام لوگ نکل گئے جن کا ایمان و عقیدہ اچھا نہیں ہے. تو رافضی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، اس کے علاوہ جو بھی بدعقیدہ ہو وہ اس سطر کے ذریعے وہ متقی کی فہرست سے نکل جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 14 صدی سے لے کر کے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک کے جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں وہ سب کے سب سنی ہیں. کہو سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد صدیق احمد مصباحی صاحب قبلہ عظمت مجدد الفسانی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے کوئی غیر مقلد، کوئی رافضی، کوئی وہابی، دیوبندی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، علامہ بیضاوی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ان تمام لوگوں کو ولیوں کی فہرست سے نکال کر پھینک دیا ہے. اب چاہے ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید پیر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاوہ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے میں نام لیے سب کے سب ماشاء اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. سبحان اللہ. سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہ تمام اولیاء کرام، یہ تمام اولیاء کرام متقیوں کی فہرست میں شامل ہیں. سبحان اللہ. ان اولیاء الا المتقون. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ وقت زیادہ نہیں ورنہ لمبی تفصیل ہوتی. دوسرا درجہ امام بیضاوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ متقی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہو اور منہیات سے بچتا ہو. سبحان اللہ. اس کی تفصیل میں کرتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا وہ تمام اعمال آپ کو کرنے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان تمام منہیات سے آپ کو رک جانا ہے. اب وہ اوامر کیا کیا ہیں؟ اب وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ کی پاسداری ہے، حقوق العباد کی پاسداری ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، سود سے بچنا ہے، اچھے طریقے سے خرید و فروخت کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ شخص متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، جو شخص کہے گا مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو واصل اللہ ہے، واصل اللہ نہیں بلکہ واصل الی الشیطان ہے، وہ شخص اللہ کو نہیں پہنچا بلکہ شیطان کو پہنچ گیا ہے. اور متقیوں کی فہرست سے وہ نکل جائے گا، کیونکہ دوسرا درجہ جب وہ دوسرے درجے پر نہیں پہنچے گا تو متقی کہاں سے ہوگا، اور جب متقی نہیں ہوگا تو ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ متقی بننے کے لیے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھتے تو متقی ہو گئے. یہ عرف عام میں نے کہا، عرف عام میں متقی اسے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی تیسرا جو منزل ہے، تیسرا درجہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل کروں گا. تو آپ کل سے یہ نہ کہیں میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، کیونکہ یہاں عرف کی بات چل رہی ہے. اور علامہ بیضاوی نے یہاں پر جو متقی کے 3 درجے فرمائے ہیں، اس تیسرے درجے کے نمبر پر جو آتا ہے وہ یہ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے دل میں، کسی انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کی محبت موجود نہ ہو. سبحان اللہ. یہ متقی کا تیسرا درجہ ہے، امام بیضاوی لکھتے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اس طرف رکھیں. اب آپ دیکھیں قسم خدا کی، علامہ بیضاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے متقی کی جو جو تفسیر میں آپ نے لکھا ہے اس کی ایک ایک صفت مجدد الفسانی کی سیرت میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے. آپ کے شاگرد خاص علامہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی نماز کا ذکر کرتے ہیں قسم خدا کی اش اش کرنے کا من کرتا ہے. مجدد الفسانی کے نماز کو دیکھیں آپ اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. یہاں پر آپ مجدد الفسانی کی سیرت سے کچھ سیکھنے آئے ہیں. میں آپ کو ان کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے مجدد الفسانی کی نماز کے طریقے کو دیکھا، پڑھنے کے انداز کو دیکھا تو میں بے اختیار ہو جاتا اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں لگتا ہے جیسا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہوگا. یہ مجدد الفسانی کی نماز ہے. آپ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے اندر اتنے تقوی اور احتیاط سے عمل کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کی نماز کا عالم ہے. آپ کی وضو کا عالم بھی الگ ہے. وقت نہیں ہے ورنہ وضو کے تعلق سے بتاتا، نماز کے تعلق سے اور تفصیل کرتا. آپ کو دیکھنا ہے جو میں نے آخری منزل بتائی تھی، محبت رسول، محبت الہی. علامہ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے اندر عشق رسالت اس طریقے سے پنہا تھا، قسم خدا کی اس طریقے سے موجود تھا کہ آپ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں. مکتوبات کے اندر، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اتنی بڑی بات انہوں نے مکتوبات کے اندر لکھی، سمجھنے والے سمجھیں گے. انہوں نے یہ لکھا، غور سے سننا، کہ میں اللہ عز و جل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. قسم خدا کی قربان جاؤں مجدد الفسانی کی عشق رسالت پر. ہم عشق رسالت کی بات کرتے ہیں، آپ نے ان کے عشق رسالت کو پڑھا ہی نہیں نا. آپ پڑھتے تو بات کرتے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مجدد الفسانی کتنی محبت کرتے تھے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح طلب جائے گی، آپ پڑھیں گے تو آپ بچنے میں آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہماری محبت تو کچھ نہیں ہے، صرف مجدد الفسانی کی محبت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. یہی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، جو دین کی احیاء اور دین کی تجدید کرتا ہے. سبحان اللہ. مجدد الفسانی انہی عظیم شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی، اس امت کی، اس دین کی حفاظت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی حفاظت کی، اس دین کی تجدید کی، اس دین کا احیاء کیا. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 صدی سے لے کر کے ہر صدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. اس مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر جو بدعات خرافات آ چکے ہیں ان کو ختم کر کے دین کو محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس طریقے سے ایک مالی اپنے گلشن کی حفاظت کرتا ہے، جس طریقے سے ایک مالی اپنے گلشن کی حفاظت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں درخت کی شاخیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں، دیکھتا ہے کہ فلاں درخت کی شاخیں ادھر سے نکل رہی ہیں، ادھر سے نکل رہی ہیں، دیکھ رہا ہے پانی نہیں دیا گیا، پودے سوکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دین کی آبیاری کی ہے. سبحان اللہ. اس دین کی حفاظت کی ہے. اور میں نہیں کہتا، حضرت محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ ابھی تم جو مسجدوں سے اذانوں کا ذکر سن رہے ہو، ابھی جو تم سن رہے ہو کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں مدرسے کے اندر سے بلند ہو رہی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو قسم خدا کی اس ہندوستان کے اندر اللہ کے نام
حاجت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابر رحمت ان کی مرقد پر کہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.